الحمد للہ وکفیٰ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والذین آمنوا اشد حبا للہ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ پوری کائنات میں جتنی مخلوق ہے یہ اللہ رب العزت کی محبت کی نشانی ہے۔ اللہ تعالیٰ چونکہ کریٹر ہیں، خالق ہیں، مالک ہیں، اگر اللہ تعالیٰ کو ہم سے محبت ہی نہ ہوتی اللہ ہمیں پیدا ہی نہ فرماتے۔ جتنی مخلوق ہم زمین پر دیکھتے ہیں یہ سب اللہ تعالیٰ کی پیدا کردہ ہے اور سب کا ایک مقصد ہے۔ مکلف تو دو ہی مخلوق ہیں، انسان ہیں یا جنات، اور باقی مخلوق اس کی خدمت میں لگی ہوئی ہے۔ یہ بھی اللہ تعالیٰ کی محبت ہے کہ دنیا جیسے پلانٹ کے اوپر اللہ نے ہمیں بھیجا تو ہمارے کھانے پینے کے لیے سبزیاں، پھلدار درخت اور حلال جانور اللہ تعالیٰ نے پیدا فرما دیے کہ انسان دنیا میں جا رہا ہے، میں اس کو بھیج رہا ہوں تو یہ وہاں کیا کھائے گا، کیا پیے گا۔ پانی اللہ تعالیٰ نے پہلے پیدا فرما دیا۔ پھر انسان کی ضرورت تھی لباس، اللہ تعالیٰ نے کپاس کا پودا پیدا فرما دیا۔ ایسے مٹیریل زمین کے اندر رکھ دیے جس سے آج ہم اپنا گھر بناتے ہیں، اپنی سواری بناتے ہیں، اپنے الیکٹرانک کے آلات بناتے ہیں، اپنی ضروریات کو بناتے ہیں۔ یہ سب اللہ نے رکھ دی تھی ہمارے دنیا میں بھی آنے سے پہلے۔ میرے ایک ٹیچر تھے جن سے میں نے بیسک الیکٹرانکس پڑھی، تو انہوں نے ایک عجیب بات بتائی۔ انہوں نے کہا جب ریڈیو سگنلز ایجاد ہوئے، ریڈیو ٹرانسمیٹر بنا، تو انہوں نے اس کو دنیا کے ایک کونے میں فلوٹ کیا، تو اصولی طور پہ جو ٹاور کی رینج تھی اسی رینج کے اندر سگنل ریسیو ہونا چاہیے تھا، لیکن حیرانگی اس بات پر تھی کہ وہ سگنل بہت دور تک دنیا کے گلوب کی اپوزٹ سائڈ پہ، بالکل نیچے، یعنی آپ کو پتہ ہے ایک ملک اوپر ہے تو دوسرا نیچے ہوتا ہے، تو بالکل اپوزٹ سائڈ پہ سگنل پہنچ گیا۔ اس پر وہ حیران تھے کہ یہ سگنل وہاں سے چھوڑا تو نیچے کیسے پہنچ گیا، اپوزٹ سائڈ پہ گلوب کے کیسے پہنچ گیا، زمین کے اندر سے ٹریول نہیں کر سکتا، ایبزارب ہو جاتا ہے۔ تو جب انہوں نے ریسرچ کی تو ان کو پتہ چلا کہ ہماری دنیا کے گرد جو آسمان ہے، اس آسمان کے اندر اللہ نے ایک ریفلیکشن پراپرٹی رکھی ہوئی ہے کہ ایک خاص فریکوینسی کا سگنل جب چھوڑا جاتا ہے تو وہ اس سے ٹکرا کر ریفلیکٹ بیک ہوتا ہے۔ تو یہ گویا ایک سیٹلائٹ کا کام کرتا ہے کہ سگنل ایک طرف سے چھوڑا اور بعد میں اسے ٹکرا کر وہ واپس زمین کی طرف آ گیا۔ تو انہوں نے جو جملہ کہا وہ میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں۔ بڑے سادہ سے انسان تھے، تو انہوں نے پنجابی انداز میں کہا کہ اللہ نے جب دنیا بنائی سی نا، اللہ نو پتہ سی انسان چین نال نہیں بیٹھے گا، اے ضرور کوئی کام کرے گا، تو اسی وقت اللہ نے بادلوں کے اندر یہ پراپرٹی رکھ دی تھی کہ جب یہ ریڈیو سگنلز براڈ کاسٹ کرے گا
تو بادل اس کو ریفلیکٹ کر کے واپس بھیجیں گے۔ خیر یہ تو بالکل بیسک سگنل تھا جو سٹارٹ میں تھا، پھر اس پر اور ریسرچ شروع ہوئی۔ اس پر جب ریسرچ آگے بڑھی تو سائنٹسٹ جو تھے ان کو یہ تک پتہ چلا کہ دیکھنے میں جو آسمان ایک جیسا نظر آتا ہے اس کے اندر لیئرز ہیں، حتیٰ کہ ان کے مختلف نام باقاعدہ سائنس کی کتابوں میں لکھ دیے گئے ہیں، اور ہر لیئر مختلف فریکوینسی کا سگنل ریفلیکٹ کرتی ہے۔ جو کلو ہرٹز کے اندر ہے وہ نیچے والی لیئر سے ریفلیکٹ ہو جاتا ہے، جو میگا ہرٹز میں ہے وہ اس سے اوپر والی لیئر سے ہوتا ہے، اور جو ٹیگا ہرٹز ہے وہ اس کو کراس کر کے باہر نکل جاتا ہے اسپیس میں، پھر وہ سیٹلائٹ تک پہنچتا ہے۔ تو خیر میں اس وقت آپ کو الیکٹرانکس تو نہیں پڑھانا چاہتا، لیکن ایک چیز شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کو انسان سے کتنی محبت ہے کہ انسان کے دنیا میں آنے سے پہلے یہ اور اس کے علاوہ جتنی ایجادات ہیں اس ایجادات کرنے سے پہلے اس کا سامان، اس کا مٹیریل نے دنیا میں رکھ دیا تھا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی انسانوں کے ساتھ محبت۔ ہم جو کچھ بھی کھاتے ہیں معدنیات میں سے، حیوانات میں سے، وہ سب کا سب اللہ رب العزت نے پیدا فرمایا۔ چنانچہ اگر محبت کرنی ہی ہے تو بندے کو چاہیے کہ وہ اللہ تعالیٰ سے محبت کرے۔ ویسے کسی بھی شخصیت سے محبت 3 وجوہات سے ہو جاتی ہے۔ عموماً کوئی بھی شخصیت ہو، اگر اس میں یہ 3 صفات ہوں، تینوں میں سے کوئی ایک بھی ہو، تب بھی آپ کو اس سے محبت ہو جاتی ہے۔ کیا؟ پہلا یہ کہ اس کے اندر صفات اور کمالات بہت زیادہ ہوں، اس کا آئی کیو لیول بہت زیادہ ہو، بہت ذہین فطین ہو، بڑا انٹیلیجنٹ ہو، تو آپ کو اس سے ایک محبت تعلق ہوتا ہے، آپ اس سے دوستی لگانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس لیے عام طور پہ جو بچے کلاس میں فرسٹ آنے والے ہوتے ہیں نا، وہ زیادہ منہ نہیں لگاتے ہیں، ان کو پتہ ہے ہمارے اندر یہ خوبی ہے، اور دوسرے بچے کوشش کرتے ہیں ان سے تعلق بنانے کی۔ تو کسی کے اندر بھی صفات کمالات ہوں تو اس کی ان صفات کی وجہ سے اس سے محبت اور انس پیدا ہو جاتا ہے۔ دوسری وجہ کسی کے حسن و جمال کی وجہ سے، کوئی شخصیت بہت حسین ہو، جمیل ہو، انسان کو اچھا لگتا ہے کہ میرا اس سے تعلق ہونا چاہیے۔ اب حسینوں سے محبت اور تعلق بنانے کے بارے میں مجھے آپ کو زیادہ سمجھانے کی ضرورت نہیں ہے، ماشاء اللہ آپ زیادہ سمجھتے ہیں۔ تو بہرحال یہ بھی ایک صفت ہے کہ اگر کسی کے اندر حسن و جمال ہو تو اس کی وجہ سے بھی اس سے ایک انس اور محبت ہو جاتی ہے۔ اور تیسری صفت کہ اگر کسی کے آپ کے اوپر احسانات بہت زیادہ ہوں تو ان احسانات کی وجہ سے آپ کے دل میں اس کے لیے محبت پیدا ہو جاتی ہے۔ تو دیکھیں، صفات یا کمالات ہوں تو محبت ہو جاتی ہے، حسن و جمال ہو تو محبت ہو جاتی ہے، یا اس ہستی کے آپ پر احسانات ہوں تو بھی آپ کو محبت ہو جاتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی باقی تمام صفات اپنی جگہ، اور یہ تینوں صفات جو آپ کے سامنے رکھی، یہ اللہ رب العزت کے اندر با کمال درجے کے اندر موجود ہے۔ چنانچہ صفات و کمالات، سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ تو صفات اور کمالات کو دینے والے ہیں، اللہ تعالیٰ کے پاس تو اس کے خزانے ہیں۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے مخلوقات پیدا کی، اس میں انسان ہیں، جنات ہیں، حیوانات ہیں۔ حیوانات کے اندر ہوا کی مخلوق الگ، پانی کی مخلوق الگ، خشکی کی مخلوق الگ، پھر ان کے اندر طرح طرح کی مخلوق ہیں۔ یعنی صرف برڈز کو آپ دیکھیں تو برڈز کی پتہ نہیں ہزاروں قسمیں ہیں، انسیکٹس کو آپ دیکھیں، کیڑوں کو دیکھیں، اس میں کتنی قسمیں ہیں۔ اور پانی کے اندر، پانی تو انسان ابھی تک ایکسپلور نہیں کر سکا۔ انسان نے جو اب تک سمندر کی گہرائی جو معلوم کی ہے، اس کا نام انہوں نے رکھ دیا، نام خیر کچھ بھی رکھ لیں سمجھانے کے لیے، انہوں نے میریانا ٹرینچ اس کا نام رکھا ہے۔ اس کے بارے میں وہ کہتے ہیں یہ دس از دا ڈیپسٹ
known to the human mankind. یہ جتنا انسان کے علم میں اب تک ہے یہ وہ گہری ترین جگہ ہے. یعنی وہ خود دعویٰ کر رہے ہیں کہ اس کے علاوہ بھی ہو سکتی ہے، ہمیں ابھی تک یہی ملی ہے. تو دیکھیں اللہ تعالیٰ کی، یہ تو دنیا کے اندر ہے. پھر اگر آپ ذرا آسمان کی طرف نظر اٹھائیں تو سبحان اللہ، چاند ہے، سورج ہے، سیارے ہیں، ستارے ہیں. جب انسان ایسٹرونومی کے بارے میں کچھ پڑھتا ہے تو حیران ہو رہ جاتا ہے کہ جو ایسٹرونومی کے سائنٹسٹ ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر ہم تمام گیلیکسیز اور اسپیس کو ایک پیج شمار کریں، ایک پیپر شمار کریں اور اس پیپر کے اوپر دنیا کو ظاہر کرنا چاہیں تو کہتے ہیں اگر ہم پینسل سے ڈاٹ لگائیں نا تو اس ڈاٹ سے دنیا کو آپ ظاہر نہیں کر سکتے. کیوں؟ اتنی بڑی گیلیکسیز ہیں، اتنی بڑی کائنات ہے کہ وہ ڈاٹ اس پروپورشن کے مطابق انصاف نہیں ہوگا. وہ کہتے ہیں ہاں وہ ڈاٹ زیادہ سے زیادہ یہ ہو سکتا ہے کہ دنیا جس سولر سسٹم کے اندر ہے وہ سولر سسٹم جس ملکی وے کے اندر ہے اور وہ ملکی وے جس گیلیکسی کے اندر ہے وہ شاید ایک نقطے سے ظاہر کیا جا سکے. سبحان اللہ، اتنی اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے، اتنی اللہ تعالیٰ کی تخلیق ہے کہ اس کا انسان حساب ہی نہیں رکھ سکتا. انسان اللہ تعالیٰ کے کمالات اپنے جسم کے اندر دیکھتا ہے. اللہ اکبر، آج نوجوان بچے موبائل خریدتے ہیں، اس کے فیچرز دیکھتے ہیں، کیمرہ جی کتنے میگا پکسل ہے، اتنے میگا پکسل ہے. آپ کو اندازہ ہے کہ انسانی آنکھ کتنے میگا پکسل ہوتی ہے؟ سبحان اللہ، انسان تو اب ترقی کر کے یہاں تک پہنچا ہے نا. تو اللہ تعالیٰ نے تو جب سے حضرت انسان کو بنایا اس وقت اللہ تعالیٰ نے آنکھ کے اندر یہ صفات رکھ دی. پھر اس آنکھ کی حفاظت کے لیے اللہ نے ایک سسٹم بنا دیا، اور وہ ایسا سسٹم ہے کہ جس کا ہمیں اکثر احساس ہی نہیں ہوتا. ہمیں اس کا پتہ تب چلتا ہے جب وہ سسٹم خراب ہو جاتا ہے. ویسے تو جسم کے جتنے بھی سسٹم ہیں انسان کو اس کی قدر قیمت تب چلتی جب وہ خراب ہو جاتا ہے. چنانچہ ہمارے حضرت کی ملاقات ایک نوجوان سے ہوئی کہ جس کی آنکھوں کے یہ پلکوں کا سسٹم ڈسیبل ہو گیا تھا. کوئی بیماری اس کو لگی. کہنے لگے اس کو لوگ جب میرے پاس لے کر آئے دعا کروانے کے لیے تو اس نے اپنے دونوں ہاتھوں سے نا انگلیوں سے اپنی پلکوں کو اٹھایا ہوا تھا اور مستقل میری طرف دیکھ رہا تھا. اگر اس کے ہاتھ تھک جاتے وہ چھوڑ دیتا تو پلکیں دوبارہ گر جاتی، آنکھیں بند ہو جاتی. کتنے میں حیران ہو گیا. تو فرماتے ہیں کہ مجھے خود بھی اس دن احساس ہوا کہ ایک منٹ میں پتہ نہیں کتنی مرتبہ ہم پلکوں کو جھپک لیتے ہیں اور کبھی اس اللہ کی نعمت کا احساس ہی نہیں ہوا کہ یہ کتنی بڑی نعمت ہے. چنانچہ جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ نعمتوں کا احساس اس وقت ہوتا ہے جب وہ اکثر چھن جاتی ہے یا اس میں خرابی آ جاتی ہے. جب بچہ پیدا ہوتا ہے دل دھڑک رہا ہوتا ہے اپنی نارمل سپیڈ کے اوپر. جب انسان بوڑھا ہو جاتا ہے نا تو اس کو سانس چڑھنے لگتا ہے، یہاں کچھ پیلپیٹیشن محسوس ہوتی ہے، ڈاکٹر کو چیک کرواتا ہے تو وہ کہتا ہے جی آپ کا ہارٹ ویک ہو گیا ہے اور یہ اپنی پلس مس کر رہا ہے، جتنی پلسز اس کو پر منٹ دینی چاہیے یہ مس کر رہا ہے. اس وقت انسان کو احساس ہوتا ہے کہ بچپن سے اب تک میرے دل نے کبھی پلس مس نہیں کی اور مجھے احساس ہی نہ ہوا. آج پتہ چل رہا ہے کہ میرے دل کی دھڑکن کی اتنی پلسز ہوتی ہیں. یہ کس کا احسان ہے؟ اللہ رب العزت کا احسان. یہ اللہ کے کمالات ہیں. چنانچہ حسن و جمال، سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ تو حسن و جمال کے پیدا کرنے والے. اللہ کے خزانے تو حسن و جمال سے بھرے ہوئے ہیں. تمام مخلوق کو حسن اللہ رب العزت ہی نے دیا. جس اللہ رب العزت نے مخلوق کو حسن دیا اس کے اپنے حسن کا کیا حال ہوگا. اس کے بارے میں حدیث میں کچھ بات آتی ہے وہ میں آپ کے سامنے شیئر کرتا ہوں. حقیقت تو اسی دن پتہ چلے گی، پہلے تو نہ اس کو بیان کیا جا سکتا نہ سمجھا جا سکتا ہے. لیکن حدیث میں آتا ہے کہ جنتی جب اپنی جنت میں جائے گا
تو اس نے جنت کی مخلوق پہلے دیکھی نہیں ہوگی. جنت کی مخلوق خود اتنی نورانی اور خوبصورت ہوگی کہ جب یہ جنت میں پہنچے گا تو اپنی حوروں کو اور غلمانوں کو 500 سال ٹکٹکی باندھ کے دیکھتا رہے گا. یعنی اس کو وقت گزرنے کا احساس ہی نہیں ہوگا، ایسا جذب ہو جائے گا، دیکھتا رہ جائے گا کہ اتنا وقت گزر جائے گا، اس کو آئیڈیا نہیں ہوگا. یہ تو تھا جب یہ جنت میں گیا. اچھا اللہ تعالیٰ پھر جنتیوں سے پوچھیں گے کہ اچھا بتاؤ جنت میں کوئی چیز کم ہے، کوئی نعمت رہ گئی ہے؟ وہ کہے گا یا اللہ جو میں سوچ سکتا تھا اس سے بھی زیادہ نعمتیں، جنت میں کیا کمی ہو سکتی ہے؟ کہے گا نہیں اللہ میں نے جو سوچا بھی نہیں تھا اس سے بھی بڑھ کے مل گیا. اللہ تعالیٰ بار فرمائیں گے نہیں کوئی نعمت رہ گئی ہے، سوچو. حالانکہ وہاں سوچنے کے لیے انسان کے مائنڈ کے سیلز 100% کھول دیے جائیں گے. سوچے گا نہیں سوچ سکے گا. اللہ فرمائیں گے اچھا جاؤ اپنے علماء کے پاس جاؤ، ان سے پوچھو کوئی نعمت رہ گئی ہے؟ کہتے ہیں مولوی کسی کام کا نہیں، اور دنیا میں بھی کام کا، جنت میں بھی کام کا، ادھر بھی کام آئیں گے. خیر جنتی اکٹھے ہو کے علماء کے پاس جائیں گے اور کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ کوئی نعمت رہ گئی ہے اور ہمیں سمجھ نہیں آ رہی کہ کون سی نعمت رہ گئی ہے. تو علماء کہیں گے اللہ کے بندو ساری زندگی جس ہستی کے لیے محبت کے دعوے کرتے رہے، راتوں کو اٹھ کے نمازیں پڑھتے رہے، تہجد پڑھتے رہے، سردیوں میں ٹھنڈے پانی سے وضو کرتے رہے، گرمیوں میں روزے رکھتے رہے، اس ذات کی زیارت تو تم نے ابھی تک کی نہیں. کہیں گے ہاں بھئی یہ تو بہت بڑی ایک نعمت ہے اللہ کی زیارت، ہم اللہ کے محبوب ہیں تو اللہ کی زیارت نہیں ہوئی. تو یہ درخواست کریں گے یا اللہ اپنی زیارت کروائیں. اللہ فرمائیں گے ہاں یہ نعمت چونکہ رہ گئی تھی اور یہی کروانا مقصود تھی، اسی لیے آپ کو کہا تھا کہ علماء سے پوچھیں. خیر حدیث میں بڑی تفصیل آتی ہے کہ پھر وہ ملاقات کیسے ہوگی. ظاہر سی بات ہے ایک دنیا کا بادشاہ ہو، کوئی ملک کا صدر وزیر ہو، اس سے ملاقات ایسے راہ چلتے تھوڑی ہو جاتی ہے. ایک پروٹوکول ہوتا ہے، ایک جگہ ہوتی ہے، سٹنگ ارینجمنٹ ہوتا ہے، مہمان آتے ہیں، بڑا انتظامات ہوتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کی ملاقات ہونے جا رہی ہے تو ایسے ہی ہو جائے گی؟ نہیں. اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ ٹھیک ہے تم میری ملاقات کی تیاری کرو. اللہ تعالیٰ ٹائم دیں گے. جیسے ہمارے گھروں میں فنکشنز ہوتے ہیں، شادی بیاہ دوسرے، تو لوگ تیاری کرتے ہیں. تو اس طرح لوگ جنتی تیاری کریں گے. اس کے لیے اسپیشل ایک بازار قائم کیا جائے گا، اس میں خصوصی لباس ہوں گے اور اس کی جو شاپنگ ہوگی نا، اس کا جو کریڈٹ کارڈ ہوگا وہ انسان کے اعمال ہوں گے. دنیا میں تو کیش چلتا ہے نا، جس کے پاس جتنا مال ہے جتنی مرضی چیزیں خرید لے. تو وہاں جو جتنا نیکی پر ہوگا اسی گریڈ کی، اسی لیول کی وہ شاپنگ کر سکے گا. خیر لوگ تیاری کریں گے. اس کے بعد وہ دن آئے گا، کرسیاں لگی ہوں گی، عوام کی کرسیاں پیچھے، خاص کے خواص کے صوفے آگے، انبیاء کے صوفے اور آگے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خاص نشست ہوگی اور ایک عجیب منظر ہوگا. خیر لوگ وہاں پہنچیں گے اور اس دعوت کا عجیب حال آتا ہے حدیث میں کہ اللہ تعالیٰ کیسی دعوت ہوگی. جو بات بتانا مقصود ہے حسن والی وہ سنیے کہ بہرحال دعوت کے آخر میں جو سب سے بڑا انعام ہے، گفٹ ہے، وہ دیا جائے گا. وہ کیا ہے؟ اللہ کی زیارت. چنانچہ فرشتے اعلان کریں گے کہ اب نظروں کو ادب سے جھکا لیں اور متوجہ ہو جائیں. اللہ رب العزت جل فروغ ہونے لگے، نورانی پردے درمیان سے اٹھائے جائیں گے. حدیث میں آتا ہے کہ جب وہ پردے اٹھائے جائیں گے تو اللہ تعالیٰ کے نور کی اتنی شعائیں ہوں گی، اتنی تجلیات ہوں گی کہ وہ ہر طرف پھیل جائیں گی اور ہر چیز کو اپنی لپیٹ میں لے لیں گی. آپ اس کی مثال یوں سمجھیں کہ جیسے آندھی چلتی ہے تو آندھی کے بعد ہر چیز کے اوپر ایک مٹی کی ہلکی سی لیئر آ جاتی ہے. بالکل اسی طرح سے اللہ تعالیٰ کے انوارات اتنے زیادہ ہوں گے کہ انوارات کی تجلی دکھائیں گے، لوگ زیارت کرنا شروع ہوں گے. اس زیارت میں کتنا وقت لگے گا یہ کسی کے علم میں نہیں ہے، البتہ ہزاروں سال، لاکھوں سال لگ جائیں گے، لوگ زیارت کرتے رہیں گے. خیر پھر وہ زیارت کا سلسلہ ختم ہوگا. اللہ چاہیں گے کہ اب یہ جنت میں جائیں واپس،
اپنی نعمتوں کو انجوائے کریں تو اللہ تعالیٰ اپنے جلال کی تجلی دکھائیں گے اور لوگ پیچھے جانا شروع ہو جائیں گے، اپنی جنتوں میں جائیں گے۔ یاد رکھیے یہ جنتی جب اپنی جنت میں فرسٹ ٹائم گیا تھا تو اپنی وہاں کی مخلوق کو دیکھ کر 500 سال ٹکٹکی باندھ کر دیکھتا رہا، اتنی خوبصورت مخلوق تھی۔ لیکن اب اس نے اللہ کی زیارت کر لی، اس کے اپنے اوپر اللہ تعالیٰ کے انوارات اتنے آ چکے ہوں گے کہ اب یہ جب جنت میں جائے گا تو جنت کی مخلوق اس کو 500 سال ٹکٹکی باندھ کے دیکھتی رہے گی۔ یہ اللہ کا حسن ہے کہ جس نے اللہ کی زیارت کر لی اس کا اپنا یہ حال ہو جائے گا۔ چنانچہ انبیاء میں سے واحد ایک نبی ہیں جنہوں نے اللہ تعالیٰ کو دیکھنے کی خواہش کی، درخواست کی، اور ایک دفعہ نہیں کی، کئی مرتبہ کی، یا اللہ میں نے دیکھنا ہے، میں نے زیارت کرنی ہے۔ اچھا، یہ خواہش کسی نبی نے نہیں کی، حتیٰ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی نہیں کی۔ وہ تو اللہ کی طرف سے بلاوا آیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات کے لیے، اور آپ سے ان کی ملاقات ہوئی، خود سے خواہش نہیں کی اور بار بار اصرار کے ساتھ خواہش نہیں کی۔ اس کی کیا وجہ تھی؟ اس کی وجہ حضرت نے بیان کی کہ موسیٰ علیہ السلام کلیم اللہ تھے، اللہ تعالیٰ سے پردہ غائب میں ہم کلامی بات چیت کرتے تھے کوہ طور پر جا کر۔ تو فرمایا کہ اصول ہے کہ جو بھی محبوب اپنے محبوب سے چاہے پردے میں رہ کر ہی بات کرے اس کا خود بخود دیکھنے کو جی چاہتا ہے۔ انہوں نے کہا یہ اصول ہے۔ چنانچہ موسیٰ علیہ السلام اللہ سے ڈائریکٹ بات کرتے، درمیان میں فرشتہ کوئی نہیں تھا، باقی تمام انبیاء کے اوپر وہی فرشتے کے ذریعے آتی تھی، لیکن موسیٰ علیہ السلام ڈائریکٹ بات کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ بات کر کر کے اتنی محبت بے اختیار ہو گئی کہ انہوں نے کہا یا اللہ میں نے آپ کو دیکھنا ہے۔ اس پر شیخ نے نقطہ بیان کیا کہ فرمایا کہ وہ نوجوان جو کہتے ہیں کہ ہم نامحرم سے صرف بات کرتے ہیں، ہمارا اس کے علاوہ کوئی ارادہ نہیں ہے، ہم صرف چیٹنگ کرتے ہیں، تو فرماتے ہیں یہ ہو نہیں سکتا کہ وہ اگلی سٹیج پر شفٹ نہ ہو، یعنی دیکھنے والے لیول پر نہ جائیں، اور دیکھنے کے بعد اس سے اگلا لیول چھونے کا، اور بالآخر گناہ کبیرہ۔ اس لیے شریعت نے منع کر دیا کہ تم نامحرم کی نہ آواز سنو، نہ اس کو دیکھو، نہ اس کو چھوؤ، تاکہ تم سے وہ گناہ ہی نہ ہو۔ تو خیر موسیٰ علیہ السلام نے درخواست کی، اللہ تعالیٰ نے پھر اس درخواست کو پورا فرمایا، حتیٰ کہ آپ علیہ السلام پہاڑ پر گئے اور 40 راتیں وہ عبادت کی۔ یہاں بھی ایک نقطہ سمجھنے کا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں اور کلام کرنے والے ہیں، اگر وہ اللہ تعالیٰ کی زیارت کی درخواست کرتے ہیں تو 40 راتیں ان کو عبادت کرنی پڑی، پھر یہ نعمت ملی۔ آج کے وہ نوجوان جو سالک ہیں، اللہ کرنے والے ہیں، وہ 15 منٹ کا مراقبہ کر کے کہتے ہیں حضرت وہ کیفیات نصیب نہیں ہو رہی۔ تو بھئی موسیٰ علیہ السلام نبی ہیں، ان کو 40 راتیں عبادت کرنی پڑی، پھر زیارت والا معاملہ آیا۔ تو آج کے سالک 2 تسبیح دروشی پڑھ کے 2 تسبیح استغفار کر کے 15 منٹ کا مراقبہ کر کے کہتے ہیں حضرت وہ کیفیات نصیب نہیں ہو رہی جو ہمارے اکابر کو ہوا کرتی تھی۔ سبحان اللہ۔ تو بہرحال یہ بھی ایک بات سمجھنے کی ہے۔ اب اللہ تعالیٰ کی تجلی 7ویں آسمان کے اوپر سے آئی، 70,000 نورانی پردے درمیان میں ہیں، اتنی فلٹر ہو کر آئی، اس کے باوجود کوہ طور جل کر خاک ہو گیا۔ اور موسیٰ علیہ السلام کی ایک جھلک، ایک نظر تو بہرحال پڑ گئی تھی نا، اس ایک نظر کا پھر کیا اثر ہوا؟ چنانچہ تفسیر کے اندر لکھا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کی نظر، وہ ایک جو جھلک تھی اللہ تعالیٰ کے نور کی، اس کے پڑ جانے کی وجہ سے اتنی تیز ہو گئی تھی کہ اندھیری رات میں موسیٰ علیہ السلام زمین پر چلنے والی کالی چونٹی کو بھی دیکھ لیا کرتے تھے۔ سبحان اللہ۔ دنیا میں تو اصول یہ ہے کہ اگر تیز روشنی انسان کی آنکھ میں پڑ جائے، انسان کی آنکھ کا پردہ ضائع ہو جاتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی تجلی ایسی ہے کہ جس کی آنکھ میں پڑ گئی اس کو اندھیرے میں بھی نظر آنا شروع ہو گیا۔ پھر تفسیر روح البیان کے اندر لکھا ہے
کہ اس وقت میں جب وہ تجلی آئی تو دنیا میں ہر کھارا پانی میٹھا ہو گیا، ہر مجنون درست ہو گیا، ہر مریض کی بیماری ختم ہو گئی، کانٹے دار درختوں سے کانٹے جھڑ گئے، ساری زمین اس لمحے کے لیے سرسبز ہو گئی، مجوسیوں کی آگ بجھ گئی، اور دنیا کے تمام بت اس وقت میں منہ کے بل گر گئے اور پہاڑوں کے اندر لرزہ آ گیا۔ یہ ایک جسے گلمپس کہتے ہیں نا، ایک ہلکی سی جھلک، اس جھلک کا یہ اثر تھا۔ تو اندازہ کیجئے کہ قیامت کے دن جب اللہ تعالیٰ کی ملاقات ہوگی انشاءاللہ، تو پھر کیا عالم ہوگا دیکھنے والوں کا۔ چنانچہ حسن تو حسن کے پیدا کرنے والے کے پاس، یہ جو دنیا کے حسین ہیں، اول تو ان کے حسن کا یہ حال ہے، وہ آپ نے سنی ہوگی بات کہ اپیرنٹ بیوٹی از اونلی اسکن ڈیپ، کہ کھال جتنی باریک ہوتی ہے نا، جتنی گہرائی اس کی ہے، حسن بھی اتنا ہی گہرا ہوتا ہے۔ آپ کو مثال دے دیتا ہوں، قربانی پہ آپ ہر سال دیکھتے ہیں، بھئی آپ کالا بکرا لے کر آتے ہیں، ایک سفید بکرا لے کر آتے ہیں، سفید بکرا بڑا خوبصورت ہوتا ہے اور کالا بکرا دیکھنے میں بڑا بدنما ہوتا ہے، لیکن جب آپ کھال اتارتے ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ سفید بکرے کا گوشت لال ہوتا ہے تو کالے بکرے کا اس کا بھی لال ہوتا ہے۔ تو یہ صرف اوپر کی ایک کھال چڑھی ہوئی ہے۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جو دنیا کے حسین ہیں، ان کے اوپر ایک کھال چڑھی ہوئی ہے، اس سے زیادہ اس میں کوئی گہرائی نہیں، کوئی حقیقت نہیں۔ اس کھال کا بھی حال کیا ہے کہ جب نئی نویلی دلہن، چمکتا چہرہ جب بوڑھی ہوتی ہے، اس کی شکل بھی چھوارے جیسی ہو جاتی ہے، اتنی جھریاں پڑ جاتی ہیں، اس کا حال برا ہو جاتا ہے۔ اور دنیا کے حسینوں کا حال یہ کہ یا آپ ہمیشہ نہیں رہیں گے یا وہ ہمیشہ نہیں رہے گا، بالآخر جدائی ہے، ایک نہ ایک دن جدائی ہے۔ لیکن جو بندہ اللہ رب العزت سے محبت کرے گا تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ جدائی والا معاملہ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کا حسن کتنا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو واقعہ معراج میں اللہ کی زیارت نصیب ہوئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بالکل قریب ہو گئے، لیکن جب دنیا میں تشریف لائے تو صحابہ نے کچھ احوال معلوم کرنا چاہا اللہ تعالیٰ کے بارے میں، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں کچھ بیان نہیں فرمایا۔ اور بھی حکمتیں ہوں گی، لیکن ایک حکمت شاید یہ بھی تھی، وہ کہتے ہیں نا دی ان ایکسپلینڈ بیوٹی، اتنا حسن جس کو بیان ہی نہیں کیا جا سکتا۔ ہم انسان کیا کرتے ہیں کہ کوئی اچھی چیز دیکھ لیں نا تو فوراً اس کی مثال لے کر آتے ہیں، بھئی اس کا رنگ دودھ جیسا تھا، اس میں چمک موتیوں جیسی تھی، مثال کے طور پہ بال ایسے تھے فلاں۔ اللہ تعالیٰ کی مثال حسن کی دنیا کی کسی چیز سے دی نہیں جا سکتی، ممکن نہیں ہے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر کلام ہی نہیں فرمایا۔ اللہ تعالیٰ اتنے حسین۔ چنانچہ 3 باتیں عرض کی تھیں کہ کسی شخصیت کے اندر اگر یہ 3 صفات ہوں کہ ایک اس میں کمالات بہت ہوں تو انسان کو محبت ہو جاتی ہے، ایک اس میں حسن جمال بہت زیادہ ہو تو بھی محبت ہو جاتی ہے، اور ایک اس کے احسانات آپ پر بہت زیادہ ہوں تو بھی محبت ہو جاتی ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ کے ہم پر کتنے احسانات ہیں، اگر واقعی انسان گننا شروع کرے تو ہم گنتے گنتے تھک جائیں گے، گن نہیں سکیں گے۔ سب سے پہلی بات جو آغاز میں کی تھی کہ اللہ نے ہمیں پیدا کیا، یہ اللہ کی محبت کی علامت ہے۔ اللہ ہمیں پیدا نہ کرتے بالفرض تو ہم کیا کر لیتے؟ کوئی اس دنیا میں آنے سے پہلے اللہ تعالیٰ نے کوئی پری ریکویزٹ فارم تو نہیں بھروایا تھا، پہلے کوئی امتحان تو نہیں لیا تھا کہ جس کے جتنے نمبر ہوں گے اس حساب سے میں بھیجوں گا، جس نے ٹاپ کیا اس کو انسان بناؤں گا، جس کے کم نمبر ہوئے اس کو جانور بنا دوں گا، اس کے کم نمبر ہوں گے درخت بنا دوں گا، پتھر بنا دوں گا۔ نہیں، یہ مجھ سے اور آپ سے اللہ کی محبت ہے کہ اللہ نے ہمیں انسان بنا دیا، اللہ کا احسان ہے، اللہ نے ہم سے محبت کی ہے۔ اللہ ہمیں جانور بنا دیتے، یہ جانور اللہ کی مخلوق ہے نا، ان کا کیا قصور ہے؟
بس اللہ کی سلیکشن ہے. اللہ نے ہم سے پیار کیا، ہمیں انسان بنا دیا، ان کو جانور بنا دیا. ہمیں بھی بنا سکتے تھے. پھر دیکھیے انسان تو بہت ہے زمین پر. اللہ تعالیٰ چاہتے ہمیں ہندو کے گھر پیدا کر دیتے، اللہ چاہتے ہمیں عیسائی کے گھر پیدا کر دیتے، اللہ چاہتے ہمیں یہودی کے گھر پیدا کر دیتے، اللہ چاہتے ہمیں دہریوں کے گھر پیدا کر دیتے. کیا ان کے یہاں جو بچے پیدا ہوتے ہیں ان کا کوئی قصور ہے؟ کوئی قصور نہیں. یہ اللہ تعالیٰ کی سلیکشن ہے. ہم سے پیار کیا اللہ نے، ہمیں مسلمانوں کے گھر پیدا فرمایا. پیدا ہوتے ہی ایک کان میں اذان، ایک میں اقامت، اللہ کا نام پیدا ہوتے ہی کان میں پڑ گیا. تو یہ اللہ کا احسان ہے. شاید ہم اتنی ہمت والے نہ ہوتے کہ ہم بعد میں اپنی ول اور اپنی کانسینٹ سے اسلام کو قبول کرتے. کئی کافر ہیں وہ اپنے سارے خاندان سے کٹ کے، اپنے گھر والوں سے کٹ کے، قربانی کر کے اسلام کو قبول کرتے ہیں. بہت مجاہدہ ہوتا ہے. شاید ہم اتنے مجاہدے والے نہیں تھے تو اللہ نے احسان کر دیا کہ ہمیں ماں کی گود میں کلمہ دے دیا. پھر اللہ تعالیٰ چاہتے تو ہمیں پچھلی امتوں میں پیدا کر دیتے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں، حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنے پیارے حبیب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا کیا. اور جہاں اس امت کے بے تحاشا فضائل ہیں اور نعمتیں ہیں، ایک سب سے بڑی نعمت یہ کہ ہم سے جتنے بھی گناہ ہو جائیں، بہرحال ہمیں ایک امید ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہماری شفاعت فرمائیں گے. شفاعت تو گناہ گاروں کے لیے ہوگی نا. نیکوکاروں کے پاس تو عمل ہوں گے، گناہ گاروں کے لیے شفاعت ہوگی کہ یہ نیک بننا چاہتے تھے پھر بھی نفس کے ہاتھوں، شیطان کے ہاتھوں گناہ ہو گیا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ سے سفارش کریں گے. اللہ تعالیٰ ہمیں جو پیدا کیا اور صحیح دماغ دیا، یہ کس کا کمال ہے؟ آپ میں سے کچھ انجینئرنگ پڑھ رہے ہیں، کوئی ڈاکٹر بن رہے ہیں، کوئی سائنس کے کوئی سبجیکٹس پڑھ رہے ہیں، کوئی لا پڑھ رہا ہے. یہ سب کس وجہ سے ہے؟ اگر صرف یہاں تھوڑی سی خرابی آ جائے، زیادہ بھی نہیں. حضرت چونکہ ڈاکٹر ہے، حضرت اسے بتا رہے تھے، کہتے تھے فالج ایسے ہوتا ہے، کسی بندے کو فالج پورا جسم جواب دے جاتا ہے. فرماتے ہیں کہ دماغ کے اندر جو باریک باریک وینز ہیں نا، ان میں بلڈ فلو ہو رہا ہوتا ہے. بس اللہ کا حکم ہے ایک قطرہ ایک جگہ رک جاتا ہے. جب وہ رک جاتا ہے آگے سپلائی نہیں جاتی تو فالج ہو جاتی ہے. ایک قطرے کی مار ہے ہم، ایک قطرے کی مار. تو ہمارا جو دماغ درست ہے، اگر یہ دماغی توازن درست نہ ہوتا، ہمیں یقین جانیے یہ نہ پتہ ہوتا ہم نے پہنا کیا ہوا. جو پاگل شخص ہے اس کا سطر کھلا ہوتا ہے، اس کے کپڑے کھلے ہوتے ہیں، اس کو ہوش نہیں ہوتی. لوگ مذاق اڑا رہے ہوتے ہیں. کچھ کھایا ہے نہیں کھایا ہوش نہیں ہوتی. سامنے ماں ہے، باپ ہے، وہ کیا بول رہا ہے کچھ سمجھ نہیں. آج جو ہم اپنے سینسز میں ہیں، یہ کس کی مہربانی ہے، کس کا احسان ہے؟ اللہ کا احسان. اللہ تعالیٰ چاہتے ہمیں ویسا پیدا کر دیتے. جسم کا جو اندرونی نظام، جو میں نے بات پہلے کی تھی، یہ ہمیں پتہ بھی نہیں ہوتا اور اللہ کے فضل سے چل رہا ہوتا ہے. جب ایج کے آخری حصے میں پہنچ کے ڈاکٹر کہتا ہے جی آپ ڈائبیٹک ہو گئے، اب میٹھا نہیں کھانا، تو اس کو یاد آتا ہے زندگی میں کتنی دفعہ میٹھا کھایا تھا اور کبھی شکر ادا نہیں کیا. اب ڈاکٹر نے منع کر دیا اب نہیں کھا سکتے، نقصان ہوگا. بلڈ پریشر کے پیشنٹ کو ڈاکٹر کہتا ہے جی نمک سے پرہیز کریں، نمک نہیں کھانا. اس کو پھر احساس ہوتا ہے کہ میں نے زندگی میں کتنی نمکین چیزوں کے مزے اڑائے ہیں، کبھی احساس ہی نہیں ہوا یہ بھی اللہ کی نعمت ہے. السر کے مریض کو ڈاکٹر کہہ دیتا ہے کہ مرچ نہیں کھانی، اسپائسز نہیں کھانے، اب وہ پھیکے کھانے، ابلے ہوئے کھانے کھاتا ہے جیسے وہ کسی کو سزا دی ہوتی ہے. اس کو احساس ہوتا ہے کہ میں نے زندگی بھر اتنے چٹکارے لیے، کبھی احساس ہی نہیں ہوا کہ یہ بھی اللہ کی نعمت ہے. سانس کا اندر جانا اور باہر آنا، یہ کتنی بڑی نعمت ہے. اس کے لیے نا آپ کبھی کسی دمے کے مریض کو دیکھیں، کسی ایسے مریض کو جس کو سانس کی پرابلم. دنیا تو روٹی کپڑے مکان کے چکروں میں ہوتی ہے نا، اس غریب کا یہ مسئلہ ہوتا ہے کہ سانس اندر چلا جائے اور باہر آ جائے. وہ پورا کھینچ کر سانس اندر لیتا ہے، کھینچ کے باہر نکال.
حتیٰ کہ ایک مریض نے مجھے بتایا کہ میری پسلیوں میں تکلیف شروع ہو جاتی ہے صرف سانس لینے سے، اتنا مجھے زور لگانا پڑتا ہے۔ ہم نے کبھی اس کا حساب لگایا کہ بچپن سے آج تک کتنی مرتبہ سانس لی ہے، کتنی مرتبہ اندر گیا، کتنی مرتبہ باہر آیا؟ اللہ، پیشاب جب ہم کچھ پیتے ہیں اور پیشاب آ جاتا ہے ہم عافیت سے کر لیتے ہیں، یہ کتنی بڑی نعمت ہے۔ آپ کی فیملیز میں بھی ایسے لوگ ہوں گے یا سنا ہوگا ان کے ڈائلسس ہوتے ہیں، گردہ خراب ہو گیا، اب وہ اپنے قدرتی نظام سے باہر نہیں نکلتا، ایک ایک ڈائلسس کے اوپر کتنی تکلیف ہوتی ہے اور کتنا مال خرچ ہوتا ہے۔ کبھی احساس کیا کہ یہ بھی اللہ کی کتنی نعمت ہے کہ ہمیں ایک چیز کی تکلیف ہوتی ہے، ہم اس کو اخراج کرنا چاہتے ہیں، اللہ کے فضل سے اخراج کر لیتے ہیں۔ اسی لیے جب آپ واش روم سے نکلتے ہیں تو دعا سکھائے گی غفرانک، اللہ کا شکر ادا کریں، اس کی تعریف کریں کہ اس تکلیف دہ چیز کو اللہ نے نکال دیا۔ پھر اللہ نے مال دیا، اچھا گھرانہ دیا، عزت دیا آپ کو معاشرے میں۔ وہ بھی لوگ ہیں کہ جو ایسے محلوں میں پیدا ہوتے ہیں، جھگیوں میں ہوتے ہیں، یا ایسا خاندان ہوتا ہے کہ معاشرے میں اچھا نہیں سمجھا جاتا۔ تو کتنی ہی نعمتیں ہیں جو اللہ تعالیٰ نے دی، تو باکمال صفات تو اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ کے احسانات دیکھیے کتنے۔ اللہ تعالیٰ بندوں کی بہت قدر کرنے والے، حالانکہ ہم مخلوق ہیں، ہمارا کیا حق ہے کہ اللہ ہماری قدر کرے، لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان اللہ بالناس لرؤوف الرحیم، کہ اللہ تعالیٰ بندوں کی قدردانی کرنے والے ہیں۔ اچھا، بادشاہ کے لیے کوئی آپ معمولی سا گفٹ لے جائے نا، وہ توہین سمجھتا ہے، وہ کہتا ہے آپ کو میری شان کا نہیں پتہ کہ میں کس لیول کا آدمی ہوں، یہ میرے لیے کیا گفٹ لے آیا اٹھا کے۔ اللہ تعالیٰ کی شان دیکھیں، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے، مجھ سے، آپ سے کتنا پیار کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، ذرہ کا لفظ آتا ہے کہ جو خیر کا ذرہ ایک ڈاٹ بھی لائے گا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں اس کی بھی قدر کروں۔ خیر کا ایک ذرہ بھی، چھوٹی سی بھی نیکی لے کر آؤ گے، اللہ فرماتے ہیں میں قیامت کے دن اس کا بھی آپ کو اجر دوں گا، یہ نہیں کہوں گا کہ یہ کیا اٹھا کے لائے ہو۔ اللہ اکبر۔ پھر دیکھیں، بعض لوگ نوٹ کمانے کے لیے باہر ملکوں میں جاتے ہیں، 30 سال 40 سال کماتے رہے، پیسہ بھیجتے رہے، کماتے رہے، پیسہ بھیجتے رہے، اور بعض کا ایسا ہوتا ہے کہ جب واپس آتے ہیں تو پتہ لگا گھر والوں نے سارا مال اڑا دیا، کوئی سیونگ نہیں کی۔ مجھے ایک صاحب ملے، وہ آنسوں سے رو رہے تھے، اور انہوں نے کہا کہ میں اتنے سال فلاں ملک میں رہا اور میں نے اپنی جوانی اسی محنت مزدوری میں گزار دی، میں وہاں بھی تکلیف سے وقت گزارتا رہا، میں نے عیاشی نہیں کی، اپنی سردی گرمی کپڑوں کا خیال نہیں کیا، بس جو کماتا تھا بھیجتا رہا، اور ساری زندگی جب میں گزار کے واپس آیا تو آگے بھی کچھ نہیں، سب کھا پی کے انہوں نے ختم کر دیا۔ لیکن اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں انی لا اضیع عمل عامل منکم من ذکر او انثی، کہ میں کسی مرد ہو یا عورت کسی کے بھی عمل کو ضائع نہیں کرتا۔ آج ایک نوجوان سوچتا ہے کہ میں گناہوں سے بچوں گا مجھے کیا ملے گا، بھئی وقتی لذت تو سامنے ہے، میں بچوں گا تو مجھے کیا ملے گا، یہ اجر اللہ کے ہاں محفوظ ہو رہا ہے۔ حتیٰ کہ اگر کسی نوجوان نے کسی نامحرم کو دیکھ کر اپنی نظر نیچے کر لی، بظاہر یہ چھوٹا سا عمل ہے، یہ بھی اللہ کے ہاں محفوظ ہو جاتا ہے، یہ بھی اللہ کے محفوظ ہو جاتا ہے۔ کسی نے کسی کو ایک گلاس پانی پلا دیا، یہ بھی اللہ کے محفوظ ہے۔ کسی نے دوسرے کو سلام میں پہل کر دی، یہ بھی اللہ کے محفوظ۔ اتنے چھوٹے چھوٹے اعمال بھی اللہ تعالیٰ سنبھال کر رکھتے ہیں، اجر ضائع نہیں کریں گے۔ لہٰذا ہم جو نیکیاں آج کر رہے ہیں اللہ کے پاس جمع ہو رہی ہیں، کل قیامت کے دن اللہ اس کا اجر دیں گے۔ پھر دیکھیے اللہ تعالیٰ کے احسانات، میں نے کہا تھا نا جس شخصیت کے احسانات بہت زیادہ اس سے محبت ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے احسانات دیکھیں، کسی دفتر میں اگر کوئی اسٹینوگراف ہو اور باس اس کو لیٹر ڈکٹیٹ کروائے اور کہے جاؤ ٹائپ کر کے لاؤ، اب اس نے سارا لیٹر ٹھیک ٹائپ کیا ہے، 10 صفحوں کا لیٹر تھا، لیکن 1-2 جگہ پر غلطی تھی، تو وہ باس کیا کہتا ہے، کہتا ہے لے جاؤ اس کو واپس، سائن نہیں کرتا میں، دوبارہ محنت کر کے لاؤ۔
اگر بالفرض وہ دوبارہ لکھ کر لائے اور پھر غلطی ہو تو وہ پھر 10 دفعہ غلطی ہو وہ 10 دفعہ ریجیکٹ کر دیتا ہے، وہ اس کے کام کو قبول نہیں کرتا۔ اللہ رب کی شان دیکھیں، ہم نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں، ہماری نماز کی کیا حالت ہے۔ اب جب آپ کو نماز میں غیر اللہ کا خیال آ گیا، یعنی کوئی بھی خیال آ گیا، تو نماز خراب ہو گئی۔ یہاں تک کہ آپ کو نماز میں اچھی خاصی بڑی غلطی ہو گئی کہ نماز کے کسی رکن میں مسٹیک ہو گئی آپ سے، اب یہ نماز اصولی طور پہ خراب ہو چکی ہے، ہونا ہی چاہیے کہ نئے سرے سے پڑھیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ کے احسانات دیکھیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آپ نماز ختم کرنے سے پہلے سجدہ سہو کر لیں، میں اسی نماز کو قبول کر لوں گا، یہی پیچ لگ جائے گا میں یہی قبول کر لوں گا۔ سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ انسان کے اجر کو ضائع نہیں کرتے، نماز کو ویسٹ نہیں ہونے دیتے، حالانکہ انسان سے نماز میں غلطی ہو گئی ہے۔ آپ مسجد میں پہنچے اور ابھی نماز کھڑی ہونے میں 1-2 منٹ تھے، آپ سمجھے کہ میں 4 سنتیں پڑھ لوں گا، آپ نے نماز شروع کر دی، لیکن آپ کو احساس نہ ہوا، وقت گزر گیا اور ابھی 2 رکعتیں پڑھی تھیں کہ اقامت ہو گئی اور جماعت کھڑی ہو گئی۔ اب حکم یہ ہے کہ آپ اگر جماعت کھڑی ہو جائے اور آپ نفل پڑھ رہے ہیں، سنتیں پڑھ رہے ہیں، تو اب آپ اس کو کہیں پہنچا لیں، یعنی 1 رکعت پڑھی ہے تو 2 رکعت پڑھ کے پہلے قاعدے میں سلام کر دیں۔ تو اب آپ نے 2 رکعت پڑھ لی، پڑھنی کتنی تھی؟ 4، پڑھ کتنی لی؟ 2، چونکہ وقت کم تھا۔ اصولی طور پہ یہ 2 رکعت ضائع ہو جانی چاہیے، لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے نہیں، میں تمہاری یہ 2 رکعت بھی نفل کے درجے میں قبول کر لوں گا، یہ بھی میرے پاس سیو ہو جائے گا، یہ بھی ضائع نہیں ہونے دوں گا۔ اللہ کے گھر کا طواف کرتے ہیں لوگ، تو اگر ویسے 7 چکر ہوتے ہیں، 7 چکروں کا ایک طواف ہوتا ہے، انسان ہے، بندہ بشر ہے، اگر 4 چکر یا اس سے زیادہ میں انسان کا وضو ٹوٹ جائے تو اصول تو یہ ہونا چاہیے کہ بندہ جائے، وضو کر کے آئے اور پھر پہلے سے شروع کرے، پہلا چکر پھر لگانا شروع کرے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہے، قدردانی ہے، اللہ فرماتے نہیں اگر 4 چکر یا اس سے زیادہ ہو گئے، یعنی اکثر چکر ہو گئے، اب تم وضو کر کے آؤ اور وہیں سے جہاں سے طواف تمہارا منقطع ہوا تھا وہیں سے شروع کر دو، میں اسی کو قبول کر لوں گا۔ روزہ رکھ کے کسی بندے نے بھول سے کھا پی لیا، اکثر یہ پہلے 2-3 روزوں میں ہوتا ہے کہ چونکہ یاد نہیں ہوتا، عادت ہوتی ہے، صبح ناشتہ کیا پھر کچھ چائے کے ساتھ لے لیا، تو بھول چک کر انسان کھا لیتا ہے اور کھانے کے بعد یاد آتا وہ میرا روزہ تھا، تو ٹیکنیکلی سپیکنگ روزہ ٹوٹ گیا۔ لیکن اللہ تعالیٰ کی شفقت اور مہربانی دیکھیں، اللہ فرماتے ہیں جس نے بھول کر کھایا پیا اس کا روزہ نہیں ٹوٹا۔ اور تو اور شریعت کا حکم کیا ہے وہ سنیے کہ بوڑھا آدمی بھوک کی وجہ سے روزہ رکھا ہوا ہے لیکن آپ کے سامنے بیٹھ کر روٹی سالن کھا رہا ہے، شریعت نے کہا اس کو نہ ٹوکیں، نہ بتائیں، جب یہ کھا لے اپنا پیٹ بھر لے تب اس کو بتائیں کہ آپ کا روزہ تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے اس بوڑھے کا اکرام کیا، روزے میں اس کو کھلا دیا، کہ ذہن سے اس کے بھول گیا، مکمل کھانا کھا لیا، لیکن فرمایا اس کو نہ ٹوکیں، نہ روکیں، کھا لینے دیں۔ سبحان اللہ، یہ اللہ تعالیٰ کے کس قدر احسانات ہیں۔ انسان کی ایک دوسرے کی آپس میں غیبت کرنے سے اللہ نے منع کر دیا، یہ کتنا بڑا احسان۔ یہ تو جس ماں کو اپنے بیٹے سے شدید محبت ہو، چاہے وہ بیٹا بدماش ہی کیوں نہ ہو، پوری گلی والے محلے والے شکایت کریں، لیکن وہ کہتی خبردار میرے بیٹے کو برا کہا، تو بندہ گناہ کر رہا ہے، دوسرا دیکھ رہا ہے، چونکہ غیبت تو کہتے ہی اس عمل کو ہے جو واقعتاً برا ہو اور آپ نے دیکھ لیا، اس کو بیان کرنے سے منع کر دیا۔ اللہ کو اتنی محبت ہے کہ نہیں یہ میرا بندہ ہے، میرا اس کا معاملہ ہے، آپ کیوں بیان کرتے ہیں اس کی برائی کو دوسروں کے اندر؟ اللہ تعالیٰ نے اس کو پسند نہیں کیا۔ پھر دیکھیے اللہ تعالیٰ کتنا اجر بڑھاتے ہیں، فرمایا جو 1 نیکی لے کے آئے گا میں اس کو 10 گنا بڑھا چڑھا کر اس کا اجر دوں، نیک اعمال کا، مسلمان کے نیک عمل کا 10 گنا دنیا کے اندر، 70 گنا آخرت کے اندر۔ اور انسان کا حال سنیے، یہ تو اللہ تعالیٰ کے احسانات ہیں، انسان کا حال کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وما قدر اللہ حق قدری، کہ انسان نے اللہ کی قدر نہیں کی، اللہ کی جو ہے وہ حق ادا نہیں کیا۔ اور آپ سورہ رحمان میں
بار بار ایک آیت سنتے ہیں فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اس کا ترجمہ یہ کہ اور تم میری کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. یعنی انسان اتنا نا شکرا ہے، اتنا اللہ کی نعمتوں کو جھٹلاتا ہے کہ سورہ رحمان میں نعمتوں کا ذکر ہے اور ساتھ ساتھ اللہ کہہ رہے ہیں کہ تم میری اور کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے. انسان اتنا نا شکرا ہے. چنانچہ اللہ تعالیٰ کی محبت کیا ہے؟ ایک ہے کہ جی بس میرے دل میں اللہ کی محبت ہے، بس یہ کافی ہے. نہیں، ایک ہوتا ہے دعویٰ، ایک ہوتی ہے دلیل. جو آپ کہہ رہے ہیں اس کو ثابت بھی کرنا پڑتا ہے. جب آپ کہتے ہیں کہ جی میں فلاں یونیورسٹی کا فلاں سبجیکٹ کا اسٹوڈنٹ ہوں، تو پھر آپ کو ایگزام بھی دینا ہوتا ہے، پاس بھی ہونا ہوتا ہے. صرف دعوے سے کام نہیں چلے گا. اسی طرح صرف محبت کا دعویٰ کر لینے سے انسان پاس نہیں ہو جائے گا. آخرت کے اندر وہاں بھی کچھ اعمال ہوں گے جو دکھانے پڑیں گے. چنانچہ اللہ سے محبت کی معراج کیا ہے، پیک کیا ہے، ایکسٹریم کیا ہے؟ جس سے محبت ہوتی ہے نا، وہ اپنے محبوب کے گھر کے چکر لگاتا ہے، بہانے سے اس کے گھر جاتا ہے. چنانچہ جس کو اللہ سے محبت ہوتی ہے وہ اللہ تعالیٰ کے گھر میں چکر لگاتا ہے. مسجد 5 وقت بار بار اذان ہو رہی، بار بار آ رہا ہے، حتیٰ کہ اعتکاف میں 10 دن بیٹھ جاتا ہے. اللہ کے گھر کا سفر کرتا ہے، طواف کرتا ہے، اللہ کے گھر کے چکر لگاتا ہے. عام طور پہ دنیاوی محبوب اپنے محبوب پر مال خرچ کرتا ہے، اس کو گفٹس دیتا ہے تاکہ محبت بڑھے. اللہ کا محبوب بھی یہی کرتا ہے کہ زکوٰۃ دیتا ہے، قربانی ادا کرتا ہے، صدقہ اللہ کے نام پر، کوئی اللہ کے نام پر مانگے اس کو دیتا ہے. محبوب کا بار بار تذکرہ کرنا یہ اچھا لگتا ہے، اپنے محبوب کا نام بار بار سننا اچھا لگتا ہے. تو اللہ کے جو عاشق ہیں وہ بھی اللہ کا ذکر کرتے ہیں، بار بار اللہ اللہ اللہ، اٹھتے بیٹھتے اللہ کا نام لیتے ہیں، سبحان اللہ، الحمدللہ، ماشاء اللہ. بلندی کی طرف جا رہے ہوں، اوپر کی طرف جا رہے ہوں، اللہ اکبر، نیچے کی طرف اتر رہے ہوں، سبحان اللہ. تو بہانے سے اللہ کا نام لیتے ہیں، یہ ان کو اچھا لگتا ہے. محبوب کی جدائی کا غم انسان کو بے حال کر دیتا ہے. بال بکھرے ہوئے، بھوک ختم ہو جاتی ہے، لباس کیا پہنا ہے ہوش ہی نہیں ہے. تو جو اللہ کا عاشق ہے اس کا بھی یہی حال ہوتا ہے. چنانچہ اللہ کا عاشق روزے رکھتا ہے، جب احرام باندھ لیتا ہے تو اپنے رنگین کپڑے اتار دیتا ہے، سفید کپڑے پہن لیتا ہے، کنگھی نہیں ہے، خوشبو نہیں ہے، ہوش نہیں ہے، اللہ کے نام کا ذکر کرتا جا رہا ہے، چلتا جا رہا ہے. اللہ کے عاشق کا جب دل کرتا ہے میں اللہ سے باتیں کروں تو وہ نماز میں کھڑا ہو جاتا ہے. اس کا دل کرتا ہے اللہ مجھ سے باتیں کریں تو وہ قرآن کھول لیتا ہے. چنانچہ اللہ کی محبت کہاں تک انسان کو پہنچاتی ہے کہ انسان جتنا زیادہ اللہ سے محبت کرتا ہے، مخلوق بھی اس بندے سے اتنا زیادہ محبت شروع کر دیتی ہے. یہ اللہ تعالیٰ مخلوق کے دل میں ڈال دیتے ہیں. چنانچہ جو اہل اللہ ہوتے ہیں، اللہ والے، وہ کسی علاقے میں چلے جائیں نا، کوئی خاندان کا بندہ، کوئی دوست یار پہلے نہیں ہوتا، لیکن علاقے کے لوگوں کے دل میں اللہ اس بندے کی محبت ڈال دیتے ہیں. کوئی کہتا ہے حضرت ہمارے گھر میں ٹھہر جائیں، کوئی کہتا ہے میری گاڑی میں بیٹھ جائیں. کوئی کس طرح محبت کا اظہار کرتا ہے، کوئی کس طرح. اس کی وجہ کیا کہ یہ بندہ اللہ کا عاشق ہے، اللہ سے محبت کرنے والا ہے. پھر انسان جتنا اللہ سے ڈرتا ہے، تقوی اختیار کرتا ہے، اللہ تعالیٰ مخلوق کے دل میں بھی اتنا ہی اس کا رعب ڈال دیتی ہے. چنانچہ اللہ والوں سے لوگ رعب کھاتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے ہر نبی کے ساتھ کوئی خاص نصرت اور مدد فرمائی. تو صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ آپ کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے کیا معاملہ کیا؟ تو فرمایا نصرت بالرعب، کہ رعب کے ذریعے میری حفاظت فرمائی. تو دشمن جرأت نہیں کرتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کوئی ویسی بات کرنے کی. پھر فرمایا کہ انسان اللہ تعالیٰ کی عبادت میں جتنا مشغول ہوگا اتنی ہی مخلوق اس کی خدمت کے اندر مشغول ہوگا. لوگ خود اپنی خدمت پیش کرتے ہیں کہ حضرت ہماری خدمت قبول فرما لیں. جی کیا ہوتا ہے؟ یہ اللہ کی عبادت کی وجہ سے ہوتا ہے. چنانچہ جو مخلوق سے محبت کرے گا ایک نہ ایک دن جدا کر دیا جائے گا، اور جو اللہ سے محبت کرے گا ایک نہ ایک دن ملا دیا جائے گا. اب آخری بات کہ جب
اللہ اتنے پیارے ہیں، اتنی ان میں صفات ہیں، اور اتنے وہ حسین و جمیل ہیں، اور اتنے ان کے احسانات ہیں، تو پھر ہمیں بھی اللہ سے دوستی کرنی چاہیے۔ تو اللہ سے دوستی کرنے کے لیے 5 کام کر لیں، مختصر بیان کرتا ہوں۔ سب سے پہلا کام تو یہ کہ ہم توبہ استغفار کریں۔ جس مقصد کے لیے آپ سب یہاں آئے ہیں، ہم اکٹھے ہوئے ہیں، دیکھیں دنیاوی طور پہ بھی اگر آپ کا کسی کے ساتھ تعلق خراب ہو اور آپ اس کو ٹھیک کرنا چاہیں تو آپ پچھلی باتوں پر سوری کرتے ہیں، ایکسکیوز کرتے ہیں کہ یار پچھلی باتیں ختم کرتے، میں معذرت چاہتا ہوں، معافی چاہتا ہوں، اور اب ہم دوبارہ سے دوستی کر لیتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت کے ساتھ بھی دوستی کا اصول یہی ہے کہ ہم اپنے پچھلے گناہوں سے سچی توبہ کریں۔ اللہ تعالیٰ سے توبہ کرنے کے لیے کتنی جلدی رابطہ ہو جاتا ہے۔ آج ٹیکنالوجی ہے نا، تو اس کی بات سمجھانا آسان ہوتی ہے۔ پہلے 2G آیا، پھر 3G آیا، اب 4G چل رہا ہے، اور 5G کی باتیں ہو رہی ہیں، اور پتہ نہیں کتنے کنیکشنز آئیں گے، اور ایک کنیکشن سپیڈ ہے، اس کا نام ہے اللہ جی۔ یہ اللہ جی کنیکشن یہ ہوتا ہے کہ انسان کے دل میں ذرا ندامت آ گئی، ذرا خیال آ گیا کہ میں اللہ سے دور تھا اور اب تک میں غلط کرتا رہا، سمجھے فوراً آپ کا کنیکشن جڑ گیا، یہ فوراً اللہ تعالیٰ کے ساتھ لائن مل گئی ہے، آپ فوراً توبہ استغفار کر لیجئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں قحط پڑ گیا، بارش ہونی بند ہو گئی، اب جانور پریشان، انسان پریشان، لوگوں نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا آپ اللہ سے دعا کریں، اللہ کے نبی ہیں۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی تو فرمایا کہ ایک بندہ اس قوم میں ایسا ہے جو ہمیشہ میرا نافرمانی کرتا رہا، کبھی اس نے میرے احکامات پہ عمل نہیں کیا، اس کی وجہ سے میں نے بارش کو روکا ہوا، وہ اس علاقے کو چھوڑ کے چلا جائے میں بارش کر دوں گا۔ موسیٰ علیہ السلام نے قوم کو اکٹھا کیا اور کہا اللہ فرماتے ہیں کہ ایسا نافرمان ہے کہ اس کی وجہ سے اللہ نے بارش کو روکا ہوا ہے، تو یہاں سے چلا جائے، اس کی وجہ سے ساری قوم پریشان ہے۔ تو وہ بندہ جو تھا وہ ادھر ہی کھڑا ہوا تھا مجمع میں، اس نے سوچا کہ ساری زندگی میں اللہ کی نافرمانی کرتا رہا، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے میری وجہ سے بارش روک دی، ساری مخلوق پریشان ہے، لیکن اب مسئلہ یہ ہے کہ اگر میں مجمع میں سے نکل کے جاتا ہوں تو لوگ مجھے دیکھ لیں گے، میرا پردہ فاش ہو جائے گا، اب تک اللہ نے میری حفاظت کی ہے۔ تو وہ دل ہی دل میں وہ اللہ جی کنیکشن اس نے ڈائل کیا اور کہا یا اللہ میں توبہ کرتا ہوں، آج تک میں ہی وہ بندہ ہوں، میں نے نافرمانی کی اور میں نے کبھی آپ کی فرمانبرداری نہیں کی، لیکن اب میں نکلوں گا تو میری عزت کا پردہ ہٹ جائے گا، یا اللہ میرا پردہ رکھ لے۔ تو ابھی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اعلان کیا اور ابھی وہ بندہ اپنے دل میں یہ باتیں سوچ رہا تھا کہ بارش شروع ہو گئی۔ اب لوگوں نے دیکھا کہ مجمع میں سے تو کوئی نکل کے نہیں گیا، تو بارش کیوں ہو گئی؟ تو لوگوں نے موسیٰ علیہ السلام سے پوچھا، موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے درخواست کی کہ اللہ مجھے معاملہ سمجھا دیں۔ تو اللہ نے دل میں بات ڈالی کہ وہ بندہ جو اتنا نافرمان تھا، اس کی وجہ سے بارش روکی بھی تھی، اس نے توبہ کر لی، اس کی توبہ کی وجہ سے میں نے بارش کر دی۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے درخواست کی یا اللہ مجھے تو اس بندے کا نام بتا دیں۔ اللہ نے فرمایا جب وہ میرا نافرمان تھا میں نے اس وقت اس کا نام آپ کے اوپر نہیں کھولا، اب تو وہ میرا دوست بن چکا ہے، اب میرا فرمانبردار بن چکا ہے، اب میں اس کا نام آپ کو کیسے بتا دوں؟ تو سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ سے دوستی اتنی جلدی ہو جاتی ہے کہ جیسے دل میں ندامت ہو، احساس ہو کہ ہم نے غلط کیا، اور سچے دل سے انسان توبہ کرے تو اللہ تعالیٰ معاف کر دیتے ہیں۔ تاہم کامل توبہ کے لیے ضروری ہے کہ لوگوں کے حقوق بھی ادا کریں جو حقوق تلف کیے ہیں، اور اللہ کے حقوق بھی جو رہ گئے ہیں ان کو قضا کریں۔ چنانچہ دوسرا عمل، پہلا عمل تو توبہ ہے اللہ سے دوستی کا، دوسرا عمل اعمال صالحہ کا آغاز کرنا ہے کہ جب توبہ ہو گئی تو اب ایک نئی ایمانی قرآنی اسلامی زندگی کے مطابق اپنی زندگی شروع کریں۔ اعمال صالحہ کی اہمیت کا اس سے اندازہ کر لیں کہ جہاں بھی قرآن کریم میں ایمان کا ذکر آیا ہے اس کے فوراً بعد اعمال صالحہ کا ذکر آیا، تاکہ ایسا نہ ہو کہ کوئی بندہ سوچے بس میں نے کلمہ پڑھ لیا کافی ہے، نہیں، فوراً اعمال صالحہ کا ذکر ہے، اس لیے اعمال صالحہ کی طرف توجہ کریں۔ تیسرا عمل اللہ سے دوستی کا صبر اور استقامت ہے، یعنی دین پر چلتے ہوئے، شریعت پہ چلتے ہوئے جو مشکلات آئیں گی اس پر حوصلہ رکھیں، صبر کریں، اللہ کے لیے برداشت کریں، چاہے وہ عبادات کے اندر ہو، معاملات کے اندر ہو، حقوق العباد کے اندر ہو، اس میں ہمت سے کام لیں۔
دیکھیں صحابہ کرام کے سامنے نا کفار تھے اور کافر ان کو تکلیفیں دیتے تھے، تو صحابہ اس کو برداشت کرتے تھے، ہمارے سامنے تو کوئی کافر نہیں ہے، ہمارے لیے ہمارے نفس کا مجاہدہ ہے۔ یہی جو نفسانی خواہشات ہمیں گناہوں پہ ابھارتی ہیں، اسی سے اپنے آپ کو روکنا ہے، اور یہی ہمارے لیے صبر اور استقامت کا ذریعہ ہے۔ چوتھا عمل اللہ سے دوستی کا، نیک صحبت کو اختیار کرنا۔ انسان نیک صحبت کو پکڑے، اگر وہ چاہتا ہے مستقل نیکی کے راستے پر رہے تو نیک صحبت کو پکڑے۔ اللہ تعالیٰ نے بھی فرمایا کونوا مع الصادقین، اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ بھی آپ نیکوں کے ساتھ رہیں۔ چنانچہ ہمارے دادا شیخ رحمۃ اللہ فرمایا کرتے تھے کہ سبزی ملتی ہے سبزی والوں سے، لکڑی ملتی ہے لکڑی والوں سے، لوہا ملتا ہے لوہے والے سے، کپڑا ملتا ہے کپڑے والے سے، اور اللہ ملتا ہے اللہ والے سے۔ تو جو جس کا کام ہو اسی سے وہ نعمت ملتی ہے۔ تو اللہ والوں کا اللہ سے ایسا تعلق ہوتا ہے کہ جو ان کے پاس بیٹھتا ہے وہ بھی محروم نہیں رہتا، اس کے اوپر بھی اس خوشبو کے انوارات آتے ہیں اور اس کی بھی اللہ سے دوستی ہو جاتی ہے۔ چنانچہ قرآن کریم کے اندر سورہ کہف کے اندر اصحاب کہف کا ذکر ہے، ان کے ساتھ ایک کتا چلا تھا، وہ بھی محروم نہیں ہوا تھا۔ اس طرح کی بے تحاشا مثالیں ہیں۔ چنانچہ بخاری شریف کی شرح کے اندر حضرت ملا علی قاری رحمۃ اللہ نے لکھا ہے کہ اللہ والوں کا جہاں ذکر ہو رہا ہو نا تو وہاں بھی اللہ کی رحمت کا نزول ہوتا ہے۔ اللہ والے اللہ کے اتنے قیمتی بندے ہوتے ہیں۔ اور اللہ سے دوستی کا پانچواں اور آخری عمل یہ کہ انسان اللہ کے ذکر کی کثرت کرے، جس ذات سے محبت کرنی ہے اس ذات کا تذکرہ کرے اور ذکر کا اہتمام کرے۔ ذکر ترقی کا وہ زینہ ہے جو بڑی جلدی انسان کو اللہ تک پہنچا دیتا ہے۔ باقی اعمال میں بالفرض کمزوری بھی ہو جائے، لیکن اگر ذکر انسان کا مضبوط ہو تو الحمدللہ اللہ سے محبت ہو جاتی ہے۔ ایک دفعہ محبت ہو جائے تو گناہ چھوڑنے ویسے ہی آسان ہو جاتے ہیں۔ جیسے والدہ سے محبت ہوتی ہے، والد سے محبت ہوتی ہے تو انسان ان کی نافرمانی کرنا پسند نہیں کرتا، تو بالکل اسی طرح جب اللہ کی محبت ہو جائے گی اللہ کے ذکر کی وجہ سے تو پھر نافرمانی کرنا انسان کے لیے مشکل ہوگی، چھوڑنا آسان ہوگی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو کہا سنا اللہ ہم سب کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔